الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی معذرت، مجھے آج تھوڑا لیٹ ہو گیا. آیت نمبر 103 سے پڑھنا ہم نے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، آپ تم لوگ راعنا مت کہو، راعنا مت کہو. وَقُولُوا انظرنا واسمعوا، اور تم لوگ انظرنا یعنی ہماری طرف دیکھیے اور یہ کہو اور یہ بولو، واسمعوا ہماری بات کو سنیے. اصل میں بات یہ تھی کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے، ان کی اٹینشن کو اپنی طرف بلاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان راعنا کہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمیں ہماری طرف دیکھیے، ہمارے معاملے کو حل کیجئے مثلا. ٹھیک تو ہو یہ رہا تھا کہ یہودی بھی ان کی محفل میں آگے بیٹھتے، سوالات کرتے. تو یہودی چونکہ ایک بالکل ہی بے حس اور شرارتی قوم تھی اس وقت بھی اور ظاہر ہے ان سے پہلے بھی، تو وہ کیا کہتے تھے، اس کلمے کو تھوڑا سا اور دبا کے پڑھتے تھے، یعنی راعنا کو راعینا کر کے پڑھتے، اور اس سے یہ معاملہ، اس کا معنی تھوڑا گستاخانہ ہو جاتا اور بدتمیزی پہ مبنی ہو جاتا. تو ایک طرح سے گالی بن جاتا، یعنی ایک الفاظ تھا، لفظ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کا، وہ ایک غلط لفظ میں، غلط معنی کے لفظ میں تبدیل ہو جاتا. جیسے راعینا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا چرواہا، کہ اے ہمارے چرواہے معاذ اللہ تو ہماری طرف دیکھ. یا پھر اس کا معنی احمق بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، تو وہ اس طرح یہ باتیں کہتے تھے، یعنی اور پھر بعد میں آپس میں ہنسی اڑایا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے کہ دیکھو ہم نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الفاظ کہہ دیے. تو اللہ نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی. اللہ نے کہا کہ آپ لوگ اے ایمان والو راعنا مت کہو بلکہ انظرنا واسمعوا کہو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے. اس سے ہمیں بات کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ چونکہ جب پہلے مسلمان کہہ رہے تھے، پھر یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا، تو یہودیوں نے جب یہ بات کہنا شروع کی تو مسلمانوں کو منع کر دیا، اب تم یہ بات نہیں کہو. یعنی جو عمل یہودی کرتے ہیں اس جیسا عمل، یا جو عمل غیر مسلم کرتے ہیں اس جیسا عمل مسلمانوں کو کرنا بھی منع ہے. صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. آپ دیکھیں بہت سے ایسے معاملات ہیں ہمارے دین میں جو خاصتاً اس لیے گئے ہیں کہ اس میں مخالفت ہو یہود و نصارہ کی یا مشرکین کی. مثلا ہم
10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. 10 محرم کا روزہ یہ یہودی بھی رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ 10 کا بھی رکھیں, ساتھ میں 9 بھی رکھیں. اسی طرح داڑھی کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والمشرکین, کہ مشرکین اور یہود کی مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو یعنی لمبا کرو, لٹکاؤ, چھوڑ دو. اور اس کا پھر کہا کہ یہ تو یہود و مشرکین بھی کرتے ہیں کہ اپنی جو یہ مونچھیں ہیں ان کو چھوٹا کر لو. افخف الشوارب, اپنی مونچھوں کو چھوٹا کر لو. جی مشابہت میں جائز ناجائز دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, تو مطلب کچھ جائز چیزیں بھی ہو سکتی ہیں نا اس کے اندر. مثلاً مطلب یہ کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے پڑھا ہے, تو اس میں ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ وہ چیزیں جن کا تعلق یہ نان مسلم کے عقائد سے ہے, تو یا کسی اس میں کسی قسم کی توہمات آ رہی ہیں یا اسلام کے اگینسٹ کوئی بات آ رہی ہے, تو وہ جو ہے وہ ناجائز ہوتی ہے. اس کے علاوہ جیسے آئی فون اگر ہم جی 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 وہ جو ہے وہ ہاں, وہ چیزوں میں ان سے مشابہت کرنا ناجائز ہے جو ان کا خاصہ ہے, خاص ان کی کوئی قوم کرتی ہے, یا ان کے دین کا ایک شعار ہے, یا ان کی دینی اس میں کوئی انکلینیشن ہے جس کی سبب سے وہ کرتے ہیں کہ دنیا کو پتہ ہو یہ خاص یہودی کرتے ہیں. مثلا یہودیوں کا ایک طریقہ ہے, وہ خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں, خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں, اپنے بالوں کو خاص قسم کے طریقے سے بڑا کرتے ہیں. اسی طرح پوپ ہے, پوپ کا ایک خاص لباس ہے. اسی طرح جو ان کی پوپ کے ساتھ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں, ننز ہیں, وہ ان کا ایک خاص قسم کا لباس ہے. تو اگر کوئی خاتون خاص عبایا بھی پہنے اور اس طرح سے پہنے کہ ان کا لباس ہے, تو وہ بھی پہننا منع ہو جائے گا. یعنی ہر چیز میں ان کی مخالفت کرنی ہے جو ان کے دین سے تعلق رکھتا ہے یا ان کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک, لیکن باقی چیزوں میں آپ obviously آپ مشابہت, اس کو پھر مشابہت نہیں کہیں گے کہ یہودوں کی مشابہت ہے. مثلاً پینٹ شرٹ پہننا ہے, پینٹ شرٹ پہننا اب کوئی خاص کوئی یہودیوں یا عیسائیوں کا لباس نہیں ہے, بلکہ پینٹ شرٹ تو ایک عام سا لباس ہے. یعنی آپ افریقہ میں بھی چلے جائیں, وہاں کالے گورے ہر بندہ یہ لباس پہن رہا ہے, تو اس میں کوئی اس طرح کی قباحت نہیں ہے. یا پھر آپ ایجوکیشن سسٹمز کو اپنے بہتر بنا رہے ہیں, تو کہیں جی یہ تو یہودیوں کی مشابہت یا کافروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہودیوں نے جیسے یہ راعینا کہا, اس طرح اور بھی یہ حرکتیں کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے کیا کہتے تھے, السلام علیکم. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاں تم پر موت آ جائے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دلوایا کہ آپ صرف علیکہ کہہ دیجئے, علیکہ, کہ آپ پر بھی یہی چیز ہو. صحیح. تو یہ کام کیا کرتے تھے, اور اسی کے عوض ان کو جو بھی اللہ کا غضب ملا, فباؤوا بغضب علی غضب, اور اسی وجہ سے یہ مغضوب علیہم ٹھہرے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کے شروع میں جو آیا کہ اللہ ہمیں ان کے رستے پہ چلا کہ جو جن پہ تیرا انعام ہوا, ان کے نہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا جو گمراہ ہوئے. تو یہ ان کی کہانیاں چل رہی جن پہ غضب نازل ہوا. تو آج بھی اگر مسلمان ایسے کام کریں گے, مومنوں کو اور دینداروں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خاصتاً اگر کوئی ایذاء تکلیف پہنچائیں گے, تو ان بھی مغضوب علیہم ٹھہریں گے. آگے کیا کہا, ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. نہیں پسند کرتے, یود ودود سے نکلے, یہ ود سے, ما یود نہیں پسند کرتے, الذین وہ جو جنہوں نے کفر کیا, من اہل الکتاب اہل الکتاب میں سے, والمشرکین اور مشرکین میں سے ان لوگوں نے جو کفر کیا, کس چیز کو پسند نہیں کرتے, اینزل علیکم من خیر, یہ کہ آپ پر آپ میں ربکم آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کر دی جائے, ینزل نازل کر دی جائے, علیکم آپ پر خیر میں خیر کی کوئی چیز. یہ اہل کتاب اور مشرکین کسی چیز کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کو اللہ کے رب کی طرف سے کوئی خیر مل جائے, کوئی بھلائی کا کام ہو جائے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ چاہتا ہے, اللہ چنتا ہے, یختص خاص کرتا ہے,
چوز کرتا ہے اپنی رحمت سے جس کو بھی چاہتا ہے. اصل میں یہ جو مشرکین تھے اور اہل کتاب تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مشرکین اپنے ان میں ایک گھمنڈ تھا کہ یہ ہمارا تو ایک عام آدمی ہے، ایک عام آدمی کو ہمارا نبی بنا دیا گیا. یہ تو کوئی سردار ہوتا، کسی قبیلے کا کوئی ہیڈ ہوتا تو اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے. یہ تو ایک عام سا آدمی ہے، یا ایک یتیم تھا جس کو یہ معاملہ یہ نبوت دے دی گئی، اس لیے ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اسی طرح یہ جو یہود تھے ان کی نسل، یہ نسل میں سے چاہتے تھے کہ جی ہماری نسل سے ہو، ہمارے برادری سے ہو، جو ہماری پیڑھی چلتی ہوئی آ رہی ہے وہاں سے اہل کتاب جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اس میں سے نبی ہو. جب وہ نبی نہیں ہوا تو پھر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو ایک منصب دیتا ہے، یہاں تک کہ منصب نبوت بھی جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. کوئی انسان خود سے نبوت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. کسی انسان کو کوئی محنت کر کے، یہ بہت سے صوفیاء کا بھی عقیدہ ہے کہ انسان اپنی محنت سے کچھ مقامات حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں جی نبی بھی بن جاتا ہے معاذ اللہ. یہ رد ہے اس بات کا کہ واللہ یختص، اللہ ہی خاص کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اصل میں عبارت تو یہ ہوتی تھی یختص اللہ، خاص کرتا ہے اللہ، لیکن جب لفظ اللہ کو پہلے لیا ہے اور خاص کو پہلے لیا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ ہی خاص کرتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، اس کو چنتا ہے. ایک اور قرآن کی آیت میں ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے ملائکہ میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو چنا. ملائکہ میں سے کن کو چنا؟ وہی آگے پہنچانے کے لیے. اور لوگوں میں سے کس کو چنا؟ نبی علیہ السلام پہ جو وحی آئی ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو یاد رہے کہ اللہ یہ کسی خاص نسل یا کسی خاص رنگ یا پھر مقام و مرتبے کو نہیں دیکھتا، یہ خاص اللہ کا فضل ہے جو دیکھ کے دے دیتا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت او ننسها یا اس کو بھلا دیتے، نأتی بخیر منها، ہاں ما نافیہ نہیں ہے یہاں پہ بلکہ موصولہ ہے. جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں او ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی لے آتے ہیں اس سے بہتر، بخیر منہا او مثلیہا اس جیسی اور لے آتے ہیں یا اس سے بہتر. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. ناسخ و منسوخ کا معنی ہم نے پہلے بڑی تفصیل سے اصول تفسیر جب پڑھ رہے تھے، تفسیر سے متعلق تو ہم نے پڑھا تھا، اس کا بس ایک جلدی سے ریویژن ہو جائے گا. منسوخ اس چیز کو کہتے ہیں کہ پرانے حکم کو ختم کر کے کوئی نیا حکم لایا جائے، پرانے حکم کو ختم کر دیا جائے. جیسے بیت المقدس کا قبلہ تھا، پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اس کو تبدیل کر کے کعبہ بنا دیا گیا، تو پہلے کے حکم کو تبدیل کر دیا، پھر ایک حکم لائے. اصل میں یہ نسخ کا معاملہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں آدم علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد پھر ابراہیم، پھر اس کے بعد موسیٰ، بیچ میں یوسف، یعقوب، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بیچ میں پھر اور بھی کئی انبیاء اور رسول آئے. لیکن شروع سے لے کے آخر تک دین ایک ہی تھا. یہ بات یاد رکھیے، آدم سے لے کے ایدم تک دین ایک ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوتی. ہاں شریعتیں تبدیل ہوتی ہیں، شرائع تبدیل ہوتی ہیں، اس دین پہ چلنا کیسے ہے، باؤنڈریز کیا ہیں، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کیا ہیں، نہیں اور امر، اوامر اور نواہی کیا کیا ہیں، یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن دین وہی ہے. اور وہ کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ احوال اور واقعات کو، لوگوں کے سوشل، لوگوں کی فزیکل انوائرمنٹل چینجز کو دیکھ کے دین کی شریعتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اس لیے یہ نسخ کا معاملہ آیا.
یہاں پہ کیوں آیا؟ یہودیوں کی بات چل رہی تھی، تو میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی کہ یہودی جو ہے نسخ کو قبول نہیں کرتے. یعنی یہودیوں کی بات چل رہی ہے نا کہ یہودی رائنا نہیں کہتے تھے، رائنا کہتے تھے، اور یہ یہودی اور مشرکین اس بات کو پسند ہی نہیں کریں گے کہ آپ پہ کوئی خیر نازل ہو، نبوت آپ کو مل جائے. یہ خود تو کوئی خیر کا کام کرنا نہیں، نبوت پہ ایمان لانا نہیں، اور ساتھ میں اس بات کو بھی ناپسند کرنا کہ جی آپ کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا. پھر ان کا رد کیا، ان کے اس بات کا، اس عقیدے کا کہ دین میں نسخ نہیں ہوتی کوئی چیز. ان کا یہ کہنا تھا. کیوں وہ نسخ کے منکر تھے؟ اصل بات یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل لے کے آئے تھے، جو بائبل لے کے آئے تھے، اس نے بہت سے تورات کے جو احکام تھے ان کو نسخ منسوخ کر دیا تھا، ان کو تبدیل کر دیا تھا. تو ان کا یہ اعتراض تھا کہ جب پہلا حکم اللہ کا تھا تو دوسرا اور درست تھا تو وہ منسوخ کیوں ہوا؟ پہلا اللہ کا تھا اور وہ صحیح تھا، تو پھر دوسرا کیوں منسوخ ہوا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی جواب دیے. نمبر 1 کیا جواب؟ قرآن کی آیت ہے نأتی بخیر منہا، کہ وہ اس سے اچھا حکم لے آتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ جو حکم تھا اصل میں وہ ایک ٹائم باؤنڈ حکم تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی اچھا حکم نہیں تھا یا وہ غیر درست تھا یا غلط حکم تھا، بلکہ نہیں، وہ ایک ٹائم باؤنڈ تھا کہ اس مدت کے لیے، اس وقت کے لیے یہ حکم صحیح ہے. نمبر 1. نمبر 2 دوسرا جواب یہ دیا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے؟ تو اللہ جب ہر شے پہ قادر ہے تو اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ ایک حکم دے پھر اس حکم کو تبدیل کر کے دوسرا حکم لے آئے؟ اللہ کی یہ بھی قدرت ہے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اور اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بادشاہ اور ایک بڑا ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے جو اپنے حکم کو تبدیل کرے. اگر اللہ اس چیز کو نہ کرتا یا نہ کر سکتا ہوتا تو پھر یہ بات لازم آتی کہ اللہ عاجز ہے. عاجز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں کسی چیز کا کنٹرول یا خاصتاً اس چیز کا کنٹرول نہیں ہے، اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یا نہ ایسا ہے. تو اللہ نے اس لیے نسخ کا یعنی معاملات کو منسوخ کیا. اور جیسے میں نے کہا کہ جی کوئی حکم خاص مدت کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں پھر بہت سی باتیں ہیں. کیا دنیا کے معاملات خاص مدت کے لیے نہیں تبدیل ہوتے ہیں؟ انسان پہلے ماں کے پیٹ میں ایک نطفہ ہوتا ہے، یعنی ایک گندے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر نطفے سے علقہ بنتا ہے. علقہ کا مطلب ایک جمع ہوا خون کا ٹکڑا بنتا ہے. پھر اس کے بعد انسان کا ایک نیا ایک دور آتا ہے جس میں انسان مضغہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے. پھر انسان جنین بنتا ہے جب اس کی ہڈیاں بن جاتی ہیں، شکل صورت بن جاتی ہے. پھر انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ نومولود ہوتا ہے. پھر انسان کا بچپن آتا ہے، تو انسان اپنی جوانی گزارتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا گزارتا ہے، بڑھاپے کے بعد پھر اس کو موت آتی ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے. تو یہ سٹیجز نہیں آ رہی انسان کی لائف میں؟ تو اس طرح کیا احکام کی سٹیجز نہیں آ سکتی؟ موسم ہے، موسم کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے، سال بھی تبدیل ہو رہا. تو یہ تو نظام کائنات ہے، نظام کائنات میں چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. تو اللہ بھی اگر بہتر سمجھے تو کیا اپنے حکم کو نہیں تبدیل کر سکتا؟ اللہ. ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی اپنے پیشنٹ کو کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر بھی اپنے پیشنٹ کو اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن وہ دوائی دیتا ہے. آپ ایک ہفتے جاتے ہیں، وہ ایک دوائی ایک ڈوزز لکھ کے دیتا ہے. آپ اگلے ہفتے جاتے ہیں، یا تو اس دوائی کا سائڈ افیکٹ ہو جاتا ہے یا پھر اس دوائی سے آپ کو علاج حاصل ہو جاتا ہے، لیکن طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی تو ڈاکٹر اس کو چینج کر دیتا ہے، کوئی اور دوائی دے دیتا ہے. سائڈ افیکٹ ہوتا ہے تو چینج کرتا ہے، اگر بہتری آئی تو ڈوزز میں کم کر دیتا ہے. یا اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا صحیح تو پھر وہ کوئی ایک دوائی ہٹا کے دوسری دوائی دیتا ہے. تو یہ تو دنیا کا قانون ہے. اس سے کیوں نہیں اللہ کا قانون، یعنی اللہ کیوں نہیں اپنے قانون کو لوگوں کی بہتری اور حکمت کے مطابق تبدیل کر سکتا؟ تو یہ منسوخ، یعنی یہودی اس کا انکار کرتے تھے، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ عین اللہ کے
حکمت کے مطابق ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے. جو مالک ہوتا ہے وہی تو ہوتا ہے جو تبدیلی کر سکے. ما لکم من دون وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور نہیں ہے آپ کے لیے اللہ ما لکم من دون اللہ کے سوا کوئی ولی, کوئی دوست یا کوئی مددگار. اب نسخ کے بارے میں اور بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ نسخ کی قسمیں ہوتی ہیں, کہ وہ نسخ کبھی کبھار آیت منسوخ ہو جاتی ہے, حکم منسوخ نہیں ہوتا, کبھی کبھار حکم منسوخ ہوتا ہے, آیت منسوخ نہیں ہوتی, کبھی کبھار دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں. اس کی مثالیں بتائیں. اس طرح میں نے یہ بھی مثالیں شاید آپ کو بتائی ہوں گی کہ قرآن کو قرآن سے بھی نسخ کیا جاتا ہے, قرآن کو سنت سے بھی نسخ کیا جاتا ہے. اسی طرح قرآن خود سنت کو بھی نسخ کرتی ہے اور سنت بھی سنت کو نسخ کرتی ہے, اور سنت سے بھی یعنی سنت قرآن بھی سنت کو نسخ کرتا ہے. یہ ساری مثالیں بھی قرآن و سنت میں موجود ہیں. وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ انشاءاللہ آپ لوگ اگلے سالوں میں جو اصول فقہ پڑھیں گے اس میں آپ کو پڑھنے کو ملے گی, ورنہ میں نے آپ کو اصول تفسیر میں پڑھا دی تھی. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل, کہ آپ یہ بات کا ارادہ کرتے ہیں ان تسألوا, یہ کہ آپ سوال کریں رسولکم اپنے رسول سے, کما سئل موسى من قبل جیسے موسیٰ سے اس سے پہلے سوال کیا گیا. ومن يتبدل الكفر بالایمان, جو بھی ایمان کو کفر سے بدل دے, فقد ضل سواء السبیل, تو وہ بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. سواء السبیل سیدھے راستے سے, ضل بھٹک گیا. ضل کا معنی ہوتا ہے خود بھٹک گیا, اضل دوسرے کو بھٹکا دیا. تو یہی عربی کی ایک خاصیت ہے. یہ آپ اپنا جو صرف ہے نحو اور صرف اس میں انشاءاللہ اگلے سال پڑھیں گے کہ جب بھی کسی فعل کو ماضی مجرد سے مزید فی میں لے جایا جاتا ہے, جیسے ذلہ کو اضل کر دیا تو وہ متعدی ہو جاتا ہے, یعنی دوسرے پہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک, جیسے کروما ہے, کروما کا مطلب کیا ہے, وہ ایک شخص عزت دار ہوا. اکرما کا مطلب کیا ہے, اس نے دوسرے کی عزت کی. اسی طرح خارجہ وہ ایک بندہ نکلا, داخلہ وہ ایک بندہ داخل ہوا, لیکن اگر اس کو کر دیں اخرجہ تو اس نے نکالا, ادخلا اس نے داخل کیا. تو یہ آپ کو صرف آپ روٹ ورڈز اگر عربی میں سیکھ لیں تو بہت سی عربک آپ کو حل ہو جائے آ جائے گی, سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ نے نحو اور صرف پڑی ہوئی ہے. تو جو کوئی بھی کفر کو ایمان کو کفر سے تبدیل کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یہاں موسیٰ سے کیا سوال پوچھا گیا تھا اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے, لیکن بات یہی سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا نا, موسیٰ تو اپنے رب سے کہے کہ ہمیں اپنے تمہارے رب کو دیکھنا ہے. ٹھیک, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کے مطالبے کیے تھے. کیا کہ آپ اللہ سے کہیے کہ ہمارے لیے کوئی کتاب نازل کرے جو آسمان سے نازل ہو اور ہم اس کو دیکھیں. تو یہ اس طرح کے انہوں نے مطالبے کیے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم, پسند کرتے ہیں اہل کتاب, کثیر اہل کتاب اس بات کو پسند کرتے ہیں نا, ودہ یا ودو, ودہ یا ود ودود اسی سے نکلے. پسند کرتے ہیں کثیر اہل کتاب, کیا پسند کرتے ہیں, لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, ان کی تو چاہت ہی یہی ہے کہ آپ کو ایمان کے بعد کفر میں واپس لوٹا دیں, کفر کی طرف پھیر دیں. کس لیے, یعنی یہ پہلے بھی ان کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ خود تو ایمان نہیں لانا بلکہ کیا کرنا, یہ خواہش کرنا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ بھی کافر ہو جائیں. اور آج بھی افسوس کے ساتھ مشرکین اور کفار کی ہاں بتا دیں اذان ہوگی نا 7:50 پہ اذان ہوگی, وہی ہے. ان کی یہی کوشش ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی طرح بے دین ہو جائیں اور دین کو فالو نہ کریں. اس وقت بھی یہی کوشش تھی. کیوں کرتے تھے, حسدا من عند انفسہم, حسد کرتے تھے, حسد کی بنا پر جلتے تھے, جیلسی تھی, انویس تھے. کس بات پر, کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ نبی ہیں. اپنے جو بھی ان کے اندر یہ خواہش تھی کہ ہم بھی نہ ہو اور ان کو بھی نہ ملے. من بعد ما تبین لهم الحق, اس بات کے بعد میں ان کے حق واضح ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا, فاعفوا واصفحوا, بس آپ معاف کیجئے, واصفحوا درگزر سے کام لیجئے, حتی یأتی اللہ بامری, یہ اس طرح جتنے
جتنی بھی شرارتیں بدتمیزیاں اور چالیں چل رہے ہیں آپ ان کو معاف کریں یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے. اور ایسا ہی ہوا جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, لیکن جب قتال کا حکم آیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر ان کو جلا وطن کر دیا اور بنو قریظہ کو قتل کر دیا, ان کے بڑوں کو قتل کر دیا, عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا. حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پہ قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, اور ہر وہ چیز جو اپنے نفس کے لیے تم آگے بھیجتے ہو, اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو گے, خیرن کوئی خیر کا معاملہ, تجدوہ عند اللہ, تو اس کو اللہ کے ہاں ہی پالو گے, اس کو مس نہیں کرو گے. یعنی اللہ منامی وہ کیا حدیث ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کرے گا اللہ اس کو لے آئے گا, دیکھ لے گا قیامت کے دن. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو اگنور کر دے یا اس کو آپ کے لیے اجر نہ دے اس کو. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ وہ جو آپ کام کرتے ہیں اس کو خوب دیکھنے والا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم, وقالوا, اور انہوں نے کہا, کنہوں نے کہا, یہود و نصارہ نے کہا, لن يدخل الجنہ, نہیں داخل ہوں گے جنت میں سوائے ان کے کہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں. اصل میں ایک بہت لمبی بات ہے, اس کا یہ خلاصہ مختصر اختصار کے ساتھ یہاں پہ ذکر ہو گیا. وہ کیا بات ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا, باقی سب جہنمی ہیں. اور اس طرح نصرانی کہتے تھے, نصارہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا, سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے, ہم صرف جنت میں جائیں گے. تو اللہ نے اختصار کے ساتھ دونوں کی باتوں کو مرج کر کے اکٹھا کر کے بتا دیا کہ نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے اس کے جو یہودی ہے یا نصرانی ہے. اللہ نے کہا تلک امانیہم, یہ ان کی جو ہے آرزویں ہیں, یہ ان کی دل کی چاہتے ہیں. انسان جو چاہے خواہش کر لے, ہاں انسان کی خواہشوں پہ یا آرزوؤں پہ تو امیدوں پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نا. یہ جو چاہے پوچھ لیں, جو چاہے جس چیز کی خواہش کر لیں. قل ہاتوا برہانکم, اللہ نے کہا اگر تو ایسے ہی ہے نا کہ تم جنت میں جاؤ گے, ہاتو لے آؤ, برہانکم اپنی دلیل لے آؤ, ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو, اگر تم سچے ہو. بلا کیوں نہیں, من اسلم وجہہ للہ, بھائی جنت میں کون جائے گا, بلا کیوں نہیں, من اسلم وجہ للہ, جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے سپورٹ کر دیا, وہو محسن, اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا تھا, محسن تھا, فلہ اجرہ عند ربی, اس کا جو اجر ہے وہ اپنے رب کے ہاں ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور اس شخص پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ بس آپ کی آرزویں تھیں, ہاں جی ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا اور تمہارے علاوہ جنت میں نہیں جائے گا. بھائی دلیل ہوتی ہے, علماء کہتے ہیں ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے. جی بھائی پتہ چل گیا, 50 منٹ ٹائم ہے, ابھی 3 منٹ ہیں, جزاک اللہ. ان کی دلیل ہوگی کوئی نہ کوئی جس بات پہ آپ یہ کہیں گے, اور یہی دین کا قاعدہ ہے اور یہی آنے والے لوگوں کے لیے بھی قاعدہ ہے. کسی کے پاس بھی کوئی معاملہ ہے, کوئی دعویٰ ہے, تو اس کو چاہیے کہ دلیل سے پیش کرے, اپنی بات کو ایویڈنس سے بیک کرے اور بلا دلیل کوئی بات نہ کرے. اگر تو سچے ہو تو یہ بات کرو, اور کیوں نہیں جنت میں جا سکتے اگر تم اللہ کے لیے اپنے اعمال کو خالص کر لو, عمل کرو اللہ ہی کے لیے خالص, اپنی زندگی, اپنے پورے جسم کو, اپنی لائف کو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین کر لو کہ اللہ میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری پوری موت وہ بھی اللہ تیرے لیے ہے. اگر تو یہ کر لے, اور وہ محسن, اور اس کے ساتھ ساتھ احسان بھی ہو, اور یعنی سنت نبی کے حساب سے اس کا عمل ہو, تو پھر عمل نیک ہو, تو پھر کیا مطلب ہے, قرآن و سنت کے مطابق اس کا عمل ہو, فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ, تو اس کا اجر اس کے رب کیا ہے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آج میں نے چاہا تھا دوسرا رکوع بھی آپ لوگ کو پڑھا دوں گا, لیکن انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اللہ کی توفیق سے 2 رکوع یا اس سے بھی زیادہ پڑھیں گے. کلاس کا وقت ختم ہوا چلا جاتا ہے. یہاں پہ آپ لوگ کے کوئی سوال ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, میں آپ لوگ کی چیٹ آن کر رہا ہوں.
جی سوال کوئی سوال نہیں ہے؟ محسن کا کیا مطلب ہے؟ محسن احسان کرنے والا، یعنی اچھا عمل کرنے والا اور نیک عمل کرنے والا، اس کو محسن کہا جاتا ہے۔ جی محرم کا 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں، جی بالکل رکھ سکتے ہیں۔ محرم کا روزہ یہودی السلام کی جگہ السام کہتے تھے، جی بالکل، ویری فاسٹ، یس فاسٹ ہی چلیں گے اب سے۔ ہم نے سورہ بقرہ پوری ختم کرنی ہے، تقریباً 1 2 3 3 مہینے باقی ہیں، 3.5۔ یہودی اس گمان میں کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے کہ نبی ہماری جماعت سے آئے، تو نصارہ کیوں یہ گمان کرتے؟ ان لوگ کا اپنا قاعدہ تھا، ہاں اپنے طور پہ یہ باتیں سوچتے تھے۔ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، جید 102 میں فرشتوں والی بات سمجھ نہیں آئی، صرف وہ 2 جملے سمجھا دیں۔ فرشتوں والی بات یہ تھی کہ وہ فرشتے نازل ہوئے، اللہ نے ان کو لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا، ان کو ایسا علم دے کے بھیجا کہ انسان اگر اس علم پہ عمل کرتا تو وہ کفر ہو جاتا، جادو کی طرح کا وہ عمل تھا، تو وہ اللہ کی آزمائش کے لیے اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا۔ تو وہ جب بھی ان سے عمل سیکھتے تو یہ جو 2 فرشتے تھے یہ پہلے ان کو بتاتے یہ تم جو عمل سیکھ رہے ہو یہ نہ سیکھو، ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، یہ کفر ہے، نحن فتنۃ فلا تکفر۔ لیکن پھر بھی اتنے سربھرے تھے لوگ کہ انہوں نے زبردستی وہ عمل سیکھا بھی اور کفر بھی کیا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ معاف کا مطلب یہ معافی کر دیا آپ نے، کسی کو forgive کر دیا۔ درگزر کا معنی یہ ہے چلو بھائی جانے دو، ہاں اب اس کا انگلش میں کیا لفظ ہوگا اللہ عالم۔ فرشتے ہاروت اور ماروت آزمائش کے لیے آئے تھے، جی بالکل، جی اگنور کرنا۔ چلیں جی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔